تکبیرات تشریق جو ہیں یہ خاص ایک واجب ہے نماز کے، فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد، خواہ کوئی مفرد نماز پڑھے یعنی کہ اکیلا کوئی نماز پڑھے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ جماعت کے ساتھ بھی جب نماز پڑھی جائے تو ان تکبیرات تشریق کو اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ تو وہ الفاظ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ایام تشریق، تشریق کا مطلب ہے، تشریق عربی زبان میں، عربی لغت کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں کہ گویا کہ گوشت کو خشک کرنا، سورج کی روشنی میں، دھوپ میں خشک کیا جاتا تھا گوشت کو۔ تو گوشت کیونکہ پہلے دور میں خشک کر کے پرزرو کرنے کا ایک یہی طریقہ تھا کہ لوگ گوشت کو خشک کر لیتے تھے اور خشک کر کے پھر وقتاً فوقتاً استعمال کرتے۔ تو یہ بہرحال تو یہ تکبیرات تشریق جو ہیں یہ ایام تشریق میں تکبیرات تشریق کی اس کی خاص نسبت ہے حج کے جو ارکان ہیں اس میں یوم عرفہ سے لے کر، یوم عرفہ کہتے ہیں یوم عرفہ، عرفات یعنی حج کا دن۔ عرفات میں حج چونکہ کہا جاتا ہے کہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ، یعنی وقوف عرفہ کا مطلب ہے کہ عرفات کے میدان میں وقوف کرنا، وہاں رکنا، یہ حج ہے، اور یہ رکن اعظم ہے حج کا۔ اور اس کا یہی مطلب ہے کہ اس میں عرفات کے میدان میں جس بندے نے یعنی وقوف کر لیا، وہاں پہ قیام کر لیا تھوڑی دیر کے لیے، جو جتنا اس کا مقررہ وقت ہے، وہ خیر حج کے معاملات کی الگ تفصیلات ہیں، وہ تو جو لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کو وہ ساری تفصیلات اور تعلیمات دے دی جاتی ہیں۔ تو عرفہ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ وقوف عرفہ حج کا دن ہے، اور 10 کو قربانی کی جاتی ہے۔ تو یوم عرفہ کی فجر کی نماز سے یہ تکبیرات تشریق جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، یہ فقہ حنفی کے مطابق یہ اس کا وقت ہے۔ تو اس دوران میں تو اس کی چونکہ یہ حج کے اندر خاص ایک نسبت ہے، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جتنے وہ اعمال تھے ان کی یاد میں ان کو زندہ رکھا گیا، ان کی یاد میں حج کے تقریباً جتنے بھی ارکان ہیں وہ انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہے وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو جد الانبیاء ہیں، انہوں نے دی، تو اس نسبت سے اس کو اس کو حج کے دن اس کو کیا، حج سے اگلے دن اس کو کیا جاتا ہے۔ تو اس میں شیطان کو کنکریاں مارنا اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ تو اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو الفاظ ہیں ان کو 3 دفعہ بلند آواز سے کہنا چاہیے۔ یہ ان خاص دنوں میں یہ 9، 10، 11، 12، 13، تو 5 دن تقریباً بن جاتے ہیں۔ 5ویں دن کی عصر کی نماز تک ان تکبیرات کو اونچی آواز میں پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ تو اس لیے اس کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے ان خاص دنوں کے اندر۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے اس کی ایک خاص، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی توصیف، اس کی عظمت کا اعتراف ہے، اس کی وحدانیت کا اعتراف ہے، اس کی بڑائی کا اعتراف ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی مالک الملک ہے، اور سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ تو اس نسبت سے یہ تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔